کہ ایک امام کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ کیا صرف ایک امام کی ذمہ داری نماز پڑھانے کی ذمہ داری ہے؟ ایک امام کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ مکتب کے بچوں کو پڑھا دے؟ ایک امام کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ آپ خود ہی واضح طور پہ بیان فرما دیں۔ سوال بہت اہم ہے اور جواب تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن ضرورت ہے اس کی آج کہ ائمہ حضرات اپنی ذمہ داری محسوس کریں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھا دیا، بچوں کو پڑھا دیا، اس کے بعد اپنی زندگی جس طرح چاہیں گزاریں، اور کبھی کبھی بہت غیر ذمہ داری بھرا رویہ بھی ہوتا ہے ہمارا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم امام ہیں، سب سے پہلے اپنے آپ میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم عام نہیں ہیں۔ بے شک جو امام ہے وہ بہت خاص ہے، اور خاص آدمی جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی بہت خاص ہوتی ہیں۔ آپ جتنے خاص ہوں گے، اور ہمارے اکثر ائمہ یہ رونا روتے ہیں کہ پبلک ہمیں سپورٹ نہیں کرتی، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم صرف اتنی ہی سی بات کہنا چاہیں گے کہ آپ جتنا خاص ہوتے چلے جائیں گے، لوگ آپ کو اتنی زیادہ ذمہ داریاں دیتے چلے جائیں گے، اور آپ جو ذمہ داریاں آپ کو دی گئی ہیں، جتنی اچھی طرح سے وہ ذمہ داری نبھائیں گے، اگلی ذمہ داری کے لیے لوگ آپ پر بھروسہ کریں گے۔ بے شک۔ لیکن اگر آپ کو جو چھوٹی سی ذمہ داری دی گئی، آپ اسی میں کامیاب نہیں ہوتے، تو اگلی ذمہ داری آپ کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس لیے ذمہ داری دائرۂ شریعت میں رہ کر تو بہت ساری ہیں امام کی۔ امام کا مطلب صرف نماز پڑھانے والا نہیں ہے، امام کا مطلب کہ مقتدی کی ہر طرح سے تربیت کرنے والا۔ بے شک۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، اصلاح معاشرہ، عائلی مسائل اور سماجی مسائل، یہ تمام تر امام کے ذمے میں آتی ہیں۔ لیکن یہ تمام ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ہمارا اہل ہونا بھی ضروری ہے، ہمیں ان مسائل سے باخبر ہونا بھی ضروری ہے، اور اپنے آپ کو اس کے لیے ثابت کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ لوگ عوامی سطح پہ کام کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور صرف یہ کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں نہیں بڑھ رہی ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر خود ہی وہ عوامی سطح پہ اتر کر کے کام کرنے لگ جائیں اور لوگوں کے دلوں پہ اتر جائیں گے اور لوگ اس کے کام کو دیکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تنخواہ خود بخود عوام بڑھا دے گی۔ ایک میٹنگ میں کسی نے پوچھا تھا کہ تنخواہ کیسے بڑھے گی؟ میں نے ان کو ایک ہی بات کہی تھی 2 جملے میں، کہ تنخواہ یقیناً بڑھے گی اور من چاہی تنخواہ ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ جہاں امام ہیں وہاں کے لوگ اس بات سے ڈریں کہ یہ امام کہیں چل نہ جائے، اور دوسری جگہ کے لوگ یہ سوچیں کہ کاش وہ میرے یہاں آ جائیں۔ جس دن یہ صرف 2 باتیں ہو گئیں، اب یہ آپ کیسے کریں گے، یہ آپ لمبا موضوع ہے، اگر یہ کر لیں آپ من چاہی تنخواہ ہوگی۔ بے شک۔ اور اب تو ہم لوگ خود ہی ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ عوام ہمیں نکال نہ دے، چونکہ ہمارا رویہ اس طریقے سے ہے، ہمارا بیہیویئر، ہم نے کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ عوام کے دلوں میں اترنے کی کوشش نہیں کی، یا وہ خدمت نہیں کر پائے جو عوام چاہ رہی تھی، اسی لیے ڈر بھی ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ بھی ہوتا ہے حضرت کہ کبھی کبھی لوگ پوری زندگی خدمت کرتے ہیں، ائمہ حضرات جو بھی ہے۔ ابھی میں نے ایک اسم کا ایک واقعہ پڑھا، اور ابھی بڑا دل خراش واقعہ تھا وہ، کہ کسی نے مطلب یہ ہے کہ حلالہ کے تعلق سے وہ تھا کہ کسی نے طلاق دے دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نکاح پڑھا دیں، تو انہوں نے کہا کہ بغیر حلالہ کے میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا، آپ کو پہلے حلالہ کروانے ہوگے۔ تو وہ اتنے بدزن ہو گئے اور اتنے ناراض ہوئے کہ امام صاحب کو انہوں نے گلا ریت کر کے انہوں نے قتل کر دیا۔ ایک بالکل ایک بہت ہی شرمناک واقعہ ہے ائمہ کے تعلق سے۔ یہ ہے کہ عوام اتنا گھٹیا سوچتی ہے، اور کہیں نہ کہیں جان پہ کھیل کر کے وہ لوگ رات دن خدمت کرتے ہیں، اور آخر میں یہ انجام ہوتا ہے۔ تو کہیں یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ دور دراز لوگ جاتے ہیں اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر کے، ماں باپ کو چھوڑ کر کے، اور ان کے ساتھ یہ حادثات پیش آتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غیر مانوس ہے۔ ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا ایک تحریر، ماشاءاللہ انہوں نے بہت کام کیا، اور بہت زیادہ کام کیا انہوں نے اپنے۔ ان کا ایک خواب تھا کہ ہم ایک ایسا مدرسہ بنائیں گے آسام میں کہ جہاں مکمل تعلیم ہو۔ لیکن ایک جگہ پر ہم جہاں فیل ہو رہے ہیں اکثر حضرات، وہ یہ کہ ہم عوام کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں۔ آخر اس بندے کے ذہن میں یہ کیوں نہیں آیا کہ خدا کا قانون جو ہے وہی چلے؟ ہم آج تک اپنی پبلک کو یہ نہیں سمجھا سکے کہ شریعت ہی ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ بے شک ہمارا یہ ضروری کام تھا۔ جس دن ہم یہ سب سمجھا لیں گے تو سارے شکوے گلے دور ہو جائیں گے۔ یقیناً۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک امام وہ ہوتا ہے، کبھی کبھی تو کسی بات سے ایک بندہ ناراض ہو جاتا ہے۔ میں کبھی دیکھا بھی ہوں کہ ابھی میں ایک امام کے تعلق سے بنایا بھی تھا کہ عوام سوچتی کیا ہے اس کے تعلق سے، کہ امام پیچھے، اس امام کے مطلب کیا ہے، اس امام کے پیچھے لگے رہے، پڑ جاؤ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیسے کھا رہا ہے، کتنی اسپیڈ میں۔ ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے حضرت کہ میرے امام صاحب بہت اسپیڈ میں گاڑی چلاتے ہیں، ان کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، مطلب پوچھ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ گاڑی اسپیڈ چلا رہے ہیں تو نماز کے تعلق سے کیا لینا دینا ہے؟ تو وہی میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ پیچھے امام کے، یعنی کس امام کے پیچھے لگ جاؤ۔ کسی نے کہا نا کہ مولوی پیدل جائے یا اونٹ پہ جائے یا گھوڑے پہ جائے ہمیں منظور ہے، لیکن
मौलवी कार और चलाए मंजूर नहीं। मौलवी कार चलाए हमें मंजूर नहीं, और कहा कि मौलवी हमारे बच्चों को पढ़ाए, हमारी नमाजें पढ़ाए, हमारे निकाह पढ़ाए, हमारे जनाजे पढ़ाए, हमें मंजूर है, लेकिन मौलवी कहीं प्रोग्राम जाए हमें मंजूर नहीं। कहा मौलवी सदका खैरात ज़कात का हलवा खाए हमें मंजूर है, लेकिन मौलवी खुद अपने घर में हलवा बनाए हमें मंजूर। ये कौम का रवैया बन चुका है। अल्लाह खैर फरमाए, ये कौम को हिदायत दे जो लोग ऐसी सोच रखते हैं, क्योंकि अइम्मा जहाँ आप समझते हैं कि आपकी नमाजों का दारो मदार अइम्मा पे है, वो एक गलती तमाम लोगों की नमाजों को बर्बाद कर सकती है। वहीं पे ये सोचे कि जहाँ पे हम उनके लिए आकर के उनकी बारगाह में दुआएं करवाते हैं कि इमाम साहब हमारे लिए दुआ कीजिएगा, तो एक पहलू ये भी है कि अगर वो आपके लिए खुदा न खास्ता कभी बद्दुआ कर दे तो उनकी बद्दुआ भी कबूल हो सकती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कम से कम आपके जो अइम्मा है, आपके जो इमाम है, उनका ख्याल करें और उनकी दुआएं लेने की कोशिश करें। अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो वो भी एक इंसान ही है, कोई भी आज के दौर में मासूम अनिल खता नहीं है। आज के दौर में यकीन फरिश्ता नहीं है, लेकिन लोग समझते हैं कि हमारे इमाम साहब बिल्कुल मासूम अनिल खता हो, उनसे कोई गलती ना हो। छोटी छोटी बात पर भी लोग इमाम से उलझ पड़ते हैं, और ये बस एक बंदा अगर खड़े हो जाता है ना इमाम के खिलाफ, तो वो पूरी साजिशें रचने लगता है और पूरे एक तरीके से एक माहौल बना देता है ना। आखिरकार इस इमाम को यह है कि मस्जिद छोड़ना पड़ जाता है। बहुत सारे लोग ये है कि लाइन को भी चेंज कर दिया, बहुत सारे लोग जो हैं बिजनेस लाइन में उतर आए हैं, क्योंकि कौम का रवैया बदल चुका है।